اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق مولانا رسول الکریم۔ معزز سامعین، اسلام اور ایمان میں فرق جاننے کے بعد فاؤنڈیشن میں عقیدہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک انسان کا فاؤنڈیشن یعنی اسلام اور ایمان کو جاننے کے بعد جب تک انسان کا عقیدہ برابر نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، آئے بیش ان کی باتوں کے قصوں کے اوپر اگر ہے تو وہ جو اس چیز کو جو فالو کریں گے وہ لوگ ہی اس کو بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی اور رسول اللہ نے کلیئرلی اپنی احادیث میں فرما چکے ہیں کہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرما دیا ہے کہ تمہاری محبت تمام محبتوں کے اوپر، اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت جب تک نہیں ہے، جب تک تم مسلمان نہیں ہیں، اگر تمہاری محبتیں اللہ اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے اوپر اگر ہو گئی ہیں دوسری قسم کی محبتیں، جیسا کہ تمہارے رشتہ داروں کی، تمہارے مال و متاع کی، نوکریوں کی، کاروبار کی، تو تم فاسق ہے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان بریف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کی محبت تمام محبتوں کے اوپر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2، اب حدیث قصہ ایک حدیث ایسی حدیث ہے جس کو تمام فرقے والے متفق علیہ مانتے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں جہاں پہ آتا ہے کہ جو سعودی عربیہ میں 1980 میں ایک ایڈیشن نکلا تھا، اس ایڈیشن میں مناقب یعنی اہل بیت کے چیپٹر میں پیج نمبر 1833 پہ والیوم نمبر 4 میں کلیئرلی یہ حدیث منشن ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے، اور آپ ایک چادر اوڑھی، اور اس میں جو ہے نا امام حسین آئے تو امام حسین کو اس چادر میں لے لیا آپ نے، امام حسن آئے پھر امام حسن کو لے لیا آپ نے، مولا علی آئے باہر سے تو مولا علی کو چادر میں لے لیا، اور بی بی وہیں کھڑی تھی، بی بی کو بھی بلا لیا۔ پھر ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل البیت جو گھر والے ہیں وہ الگ ہے، یہ اہل البیت جو نبوت کے اہل البیت ہے وہ الگ ہے۔ اس کے بعد جب چادر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت کو تمام ناپاکیوں سے، تمام رچ سے پاک کر دیجیے۔ جس کے بعد اس کے دوسرے ہی دن سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 کے آخری پارٹ میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے صرف اور صرف چادر میں جو تھے ان کی ناپاکی کے لیے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل البیت کون ہے، جبکہ اہل البیت کے بارے میں 1400 سال کم و بیش سے جو ہے نا گمراہ کرتے آ رہے ہیں لوگ، امام اقسام کے جو اہل البیت کے دشمن ہیں، جو اہل بیت نبوت کے دشمن ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ خود پھنس رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا
مصیبت میں پڑ جائیں گے آخرت میں، جو قرآن کے مطابق عقیدے سے باہر رہیں گے۔ تو جب اللہ نے ان کو پاک کر دیا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے اندر آپ کو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ وہ ہے کہ مباہلہ۔ جب نجران کے کچھ پادریاں رسول اللہ کے پاس مسجد میں رسول اللہ لا کے رکھے تھے تاکہ اسلام کی اسٹڈی کریں، تو وہ لوگ آخر میں بولے کہ ہم آپ کے دین سے اتفاق نہیں رکھتے، ہم یہی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے جو نا بیٹے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ آؤ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور جھوٹوں پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مباہلے کے لیے جو تشریف لے گئے، جو مدینے کے باہر حصے میں تھا، وہ باہر آؤٹسکٹس مدینے کے باہر رکھا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے گئے، اور نفسوں میں اپنے نفس یعنی اپنی جان یعنی سول حضرت علی کو لے گئے، بیٹوں میں امام حسین کو لے گئے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اہل البیت وہ تو بیویاں، بے شک بیویاں اہل البیت ہے، وہ اہل البیت اپنے پرسنل ہے، وہ یہ اہل بیت نبوہ ہے، یہ اہل بیت الگ لائن کے اہل بیت ہے، اور جس کو مینشن کیا گیا ہے خاص طور پہ، جس طرح سے رسول اللہ جو ہے نا مباہلے میں بھی لوگوں کو ہی لے کے گئے۔ حدیث قصہ کے بعد یہ ہوا، مباہلے میں بھی یہ لوگ ہی تشریف لے گئے، اور جس کو دیکھ کے نجران کے پادریوں نے وہاں سے بھاگ دیا، یہ سوچ کے کہ دو چھوٹے معصوم بچے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، پوری کرسچینٹی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ان کو یقین تھا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ نمبر 2 کنفرم ہو گیا اہل بیت کون ہے۔ نمبر 3 پھر نمبر 3 سورہ آئے مباہلہ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے کچھ لوگ جو ہے نا بہت سارا مال و متاع جمع کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو سیدھے راستہ دکھایا، ہم آپ کو جو ہے نا کچھ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ چپ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان سے کہہ دو کہ ہم ان سے کچھ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے، اور اگر یہ آیت نمبر 23 سورہ الشورى میں ہے، یہ آیت نمبر 23، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اجر رسالت عطا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے کہہ دو یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آپ کے اقربا سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا سے مودت رکھو۔ مودت عشق کے بعد ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے، محبت سے اوپر ہوتا ہے، تو مودت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو اللہ کی تلاش ہے تو وہ لوگ اجر رسالت ادا کریں اور وہ میرے اقربا سے مودت رکھیں۔ اقربا یعنی آل محمد، اقربا یعنی حضرت علی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا حسن مولا حسین، اور وہ بھی صرف ان کے لیے ہے جس کو اللہ کی تلاش ہے، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ کون سا مسلمان ہے جس کو اللہ کی تلاش نہیں ہوگی، وہ تو میں نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اہل بیت کون ہے۔
اب پہلے سے لے کے اب تک 3 بار یہ بات کو میں 3 ڈفرینٹ سورسز سے بتا چکا ہوں کہ اہل بیت کون ہے. اس کے بعد اب آپ کے سامنے جو نا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اصحاب صفا یعنی صفا کے چبوترے پہ کچھ اصحاب بیٹھے رہتے. تو رسول اللہ جب بھی اپنے گھر سے آتے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے باہر کھڑے کے زور سے سلام کرتی. تو کچھ اصحاب نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اس گھر پہ کیوں سلام کرتے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ کروں، میری نبوت تو یہی گھر سے چلنے والی ہے. تو جب ایسے احادیث موجود ہے اور احادیث کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ارے میرے بھائی احادیث کو اہمیت نہیں دینے والوں، جا کے سورہ نجم کی آیت نمبر 3-4 پڑھ لو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا رسول تو اپنے نفس کی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو صرف وہی کہتا ہے جس کو ہم وحی کرتے ہیں. تو اب حدیث کا رتبہ بھی وحی کا ہی، حدیث بھی بیان ہوتی ہے تو وحی کے ذریعے ہی ہوتی ہے. جس طرح سے قرآن وحی کے ذریعے آیا، حدیث بھی وحی کے ذریعے ہی بیان ہوئی ہے. تو اب ان بریف عقیدہ ہونا کیا چاہیے ہمارا یہ کہ صحیح عقیدہ قرآن کے مطابق یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے مطابق اللہ اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے عشق رکھیں اور اہل بیت سے مودت کریں، اور پھر اپنے اقربا جو بھی تمہارے رشتہ دار مال متاع اس کی محبت میں تم ان سے محبت کر سکتے ہو. تو ان بریف ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اور اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی عقیدہ اگر ہے تو ہم گمراہ ہیں، اور گمراہوں کا اللہ ہی حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.